السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے، آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے موضوع ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ پیارے بھائیو، بلال ابن رباح رضی اللہ تعالی عنہ المعروف بلال حبشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مؤذن بنایا تھا۔ سفر و حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ بہت ہی مشہور صحابی ہے۔ آپ کے والد کا نام رباح ہے۔ آپ حبشہ کے رہنے والے تھے اور مکہ مکرمہ میں ایک کافر امیہ ابن خلف کے غلام تھے۔ اسی حال میں مسلمان ہو گئی۔ امیہ ابن خلف نے آپ کو بہت ستایا اور آپ پر بڑے بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ پہاڑ کی طرح اسلام پر ڈٹے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کثیر رقم اور ایک غلام دے کر ان کو امیہ ابن خلف سے خرید لیا اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے ان کو آزاد کر دیا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر ہمارے سردار ہے اور انہوں نے ہمارے سردار بلال رضی اللہ کو آزاد کیا۔ خدا کی شان کہ جنگ بدر میں امیہ ابن خلف کو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے چند انصاریوں کے مدد سے قتل کیا۔ تمام اسلامی جہادوں میں مجاہدانہ شان کے ساتھ جہاد فرماتے رہے اور مسجد نبوی کے مؤذن بھی رہے۔ وصال نبوی کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ فراق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر وقت روتے رہتے، اس لیے مدینہ منورہ کو خیر آباد کہہ دیا اور ملک شام میں سکونت اختیار کر لی۔ پھر 20 ہجری میں 63 برس کی عمر پا کر شہر دمشق میں وفات پائی اور باب الصغیر قبرستان میں مدفون ہوئی، اور بعض مورخین کا قول ہے کہ آپ کی وفات شہر حلب میں ہوئی اور باب الاربعین میں آپ کی قبر مبارک بنائی گئی۔ پیارے بھائیوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ صورت ظاہری کے لحاظ سے تو ایک سیاہ فام حبشی تھے، تاہم آئینہ دل شفاف تھا۔ اس کو ضیاء ایمان نے اس وقت منور کیا جبکہ وادی بطحا کے اکثر گور مخلوق غرور حسن و زعم شرافت میں ضلالت و گمراہی کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ جن معدودی چند بزرگوں نے داعی حق کو لبیک کہا تھا، ان میں صرف 7 آدمیوں کو اس کے اعلان کی توفیق ہوئی تھی، جن میں ایک یہ غلام حبشی بھی تھا۔ پیارے بھائیوں، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو حضرت سعد ابن خثیمہ رضی اللہ کے مہمان ہوئی۔ حضرت ابو ردیحہ رضی اللہ، عبداللہ ابن عبد الرحمن خشعمی رضی اللہ تعالی عنہ سے مواخات ہوئی۔ ان دونوں میں نہایت شدید محبت پیدا ہو گئی تھی۔ عہد عمر فاروق میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے شامی مہم میں شرکت کا ارادہ کیا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، بلال رضی اللہ، تمہارا وظیفہ کون وصول کرے گا؟ عرض کیا، ابو ردیحہ رضی اللہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں میں جو برادرانہ تعلق پیدا کر دیا ہے وہ کبھی منقطع نہیں ہو سکتا۔ 20 ہجری میں دنیا فانی کو خیر آباد کہا، کم و بیش 60 برس کی عمر پائی، دمشق میں باب الصغیر کے قریب مدفون ہوئی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔